میں آپ کے سامنے صرف اس کی فضیلت رکھ دوں تاکہ آپ کو اس کی فضیلت سمجھ آ جائے۔ جب آپ نے قعدہ اولیٰ میں بیٹھنا ہے تو آپ نے سب سے پہلے تشہد پڑھنا ہے۔ یہ پڑھنے سے پہلے آپ کو بسم اللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ جب التحیات کی شکل میں بیٹھ گئے ہیں، تشہد کی شکل میں بیٹھ گئے ہیں، تو آپ نے اپنی زبان سے یہ الفاظ پڑھنے ہیں: التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ یہ اتنے زبردست جملے ہیں کہ اس میں تھوڑا احتیاط سے پڑھ لیا کریں۔ اکثر لوگ یہ پڑھتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، نہیں، اگر اس طرح پڑھنے سے غلط ہو جائے گا اس کا معنی مفہوم، کیونکہ ان لفظوں میں بڑی جامعیت بیان کی گئی ہے۔ اگر ان لفظوں کو صحیح طرح پڑھیں گے تو پھر آپ کی نماز قبول ہوگی۔ وہ پڑھنے کا طریقہ یہ ہے: التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ الفاظ ہیں، ان کو آسان سے پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے یہ ہے التحیات للہ، میری تمام عبادتیں زبان کی تمام عبادتیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ والصلوات، اور میری تمام بدنی عبادتیں، جسم سے میں کوئی بھی عبادت کروں گا یہ بھی اللہ ہی کے لیے ہے۔ والطیبات، اور پھر میری تمام مالی عبادتیں جس سے میں اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتا ہوں، یہ میری تمام مالی عبادتیں بھی اللہ ہی کے لیے ہیں۔ یہ تین جملوں میں تین چیزوں کا ہم اقرار کر رہے ہیں اللہ سے کہ التحیات للہ، کہ میں زبان سے میں جتنی بھی عبادتیں کروں گا، ذکر، اذکار، تسبیحات، تلاوت، ہر اچھا کام جو زبان سے بول کر کیا جاتا ہے وہ تمام عبادت اللہ ہی کے لیے ہے۔ اگر اس میں کسی اور کو شامل کر دیا تو آپ کی وہ عبادت قبول نہیں ہوگی۔ تو اس لیے اس چیز کا ہم اقرار کر رہے ہیں نماز میں، قعدہ اولیٰ میں، چاہے قعدہ آخر میں، جب ہم یہ تشہد پڑھتے ہیں تو ہم اقرار کرتے ہیں التحیات للہ، کہ پروردگار میں زبان سے جتنی عبادتیں ادا کروں گا، جتنی عبادتیں کروں گا، جتنے ذکر اذکار کروں گا، وہ تمام ذکر اذکار صرف اور صرف تیرے لیے ہوں گے۔ پھر اس کے بعد والصلوات، ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم جتنی جسم سے عبادت کرتے ہیں تو یہ تمام جسمانی عبادتیں بھی اللہ ہی کے لیے ہیں، اور تمام عبادتیں، ہمارا جھکنا، ہمارا رکوع میں جانا، ہمارا سجدے میں جانا، ہمارا قیام کرنا، یہ سب کے سب عبادت اللہ ہی کے لیے ہے۔ والصلوات، میری تمام بدنی عبادتیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ اور آگے فرمایا گیا والطیبات، اور میری مال کی عبادتیں، مالی عبادتیں، میں اللہ کے راستے میں مال خرچ کروں گا، میں نیک راستے پر مال خرچ کروں گا، صدقہ دوں گا، زکوٰۃ دوں گا، خیرات کروں گا، یہ تمام مالی عبادتیں بھی اللہ ہی کے لیے ہیں۔ ہم ہر نماز میں اقرار کرتے ہیں اس چیز کا کہ میری تمام، یعنی کہ زبانی عبادتیں، میری تمام بدنی عبادتیں، میری تمام یہ مالی عبادتیں صرف اللہ ہی کے لیے، اللہ کے سوا کسی کے لیے عبادت نہیں ہے۔ تو ہم ان چیزوں کا ہم نماز میں اقرار کرتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، کہ پروردگار میری تمام، یعنی کہ جتنی بھی میں عبادتیں کروں گا، زبانی عبادتیں ہوں، بدنی عبادتیں ہوں، مالی عبادتیں ہوں، وہ سب کے سب تیرے ہی لیے ہیں۔ اس کے بعد السلام علیکہ، یہ سلام پیش کیا جا رہا ہے کس پر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہمیں چاہے باقی کسی اور موقع پر سلام کرنے کا، درود پڑھنے کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرنے کا ہمیں وقت ملے یا نہ ملے، لیکن ہم جب نماز کی حالت میں تشہد میں بیٹھتے ہیں تو اس وقت ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پیش کرتے ہیں۔
اور پھر یہ سلام اللہ ہی نے بھی پیش کیے اور اس امت پر بھی لازم ہو گیا۔ اگر کوئی امت کا افراد، کوئی شخص، کوئی مسلمان نماز کی حالت میں ان الفاظوں میں اونچ نیچ کرے گا، کوتاہی کرے گا، اس کی نماز نہیں ہوگی جب تک وہ سجدہ سہو کو مکمل نہیں کرے گا۔ تو اس لیے فرمایا گیا السلام علیکہ، کہ سلام ہو آپ پر۔ سلام پیش کیا جا رہا ہے کس پر؟ ایھا النبی، اے میرے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر سلام ہو اللہ تعالیٰ کا۔ حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کیا جا رہا ہے، السلام علیکہ ایھا النبی، کہ اے پیارے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے پیارے نبی، آپ پر سلام پیش ہو۔ صرف سلام تک محدود نہیں رکھا، آگے بھی الفاظوں کو دہرایا۔ فرمایا کہ سلام کے بعد وَرَحْمَةُ اللَّهِ، اور اللہ کی رحمت بھی ہو، وَبَرَكَاتُهُ، اور اللہ کی برکتیں بھی ہو۔ سلام بھی پیش کیا جا رہا ہے، رحمتیں بھی پیش کی جا رہی ہیں، برکتیں بھی پیش کی جا رہی ہیں۔ تو اس لیے ان الفاظوں کو دھیان سے پڑھنا ہوتا ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام پیش کر رہے ہیں۔ اگر کوئی انسان کسی کو بے ادبی سے سلام پیش کرے گا، اس کو کوئی اجر ثواب نہیں ملے گا۔ تو یہ سلام تو ہم تشہد کی حالت میں، نماز کی حالت میں، ہم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پیش کر رہے ہیں۔ تو ہمیں تو تمام ادبوں کا خیال رکھنے کے بعد نماز پڑھتے ہیں، اس نماز میں حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کرنا ہے۔ اس پر میں ایک اشارہ کرتا ہوں، دیکھ لیجئے، اگر یہ سلام اگر کسی اور یعنی کہ موقع پر پیش کیا جائے تو شاید ہمیں اس چیز کا ڈر ہے، شاید ہم اس کا صحیح طرح حق نہیں ادا کر سکیں گے۔ پتہ نہیں ہم اٹھتے سلام پیش کر دیں، چلتے سلام پیش کر دیں، ہم اسی طرح دنیا کی گفتگو میں ہیں، ایسے ہی دنیا کی فضول گفتگو کے بعد پھر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام پیش کر دیں۔ یعنی کہ بہت سے طریقے ہو سکتے ہیں بے ادبی کے، لیکن یہ نماز کا اتنا فریضہ ہے، ہم سب سے پہلے وضو کریں گے، پھر ہم نماز پڑھیں گے۔ نماز کی حالت میں کھڑے ہو کر نہیں، رکوع کی حالت میں نہیں، سجدے کی حالت میں نہیں، بلکہ تشہد کی حالت میں دو زانو ہو کر بیٹھ کر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہم سلام پیش کر رہے ہیں۔ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی کہ یہ ادب کا تقاضا ہے، جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جائے، سلام پیش کیا جائے، تو تمام ادب کے تقاضوں کو پورا کرنے کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے چاہیے۔ اس کے بعد آگے چلیے، اس کے بعد فرمایا گیا السلام علینا، ہم پر سلامتی ہو۔ پہلے تو گفتگو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام ہو، رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں۔ پھر فرمایا السلام علینا، ہم پر سلامتی ہو۔ دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں، اگر میں اکیلے پر کہہ دوں، آپ اپنی طرف اشارہ کر دیں مجھ پر سلام ہو، تو ہم میں کمیاں کوتاہی ہو سکتی ہیں۔ اس لیے اکیلے پر سلام کا جواب یعنی کہ حکم نہیں دیا گیا، بلکہ فرمایا گیا السلام علینا، ہم سب پر سلامتی ہو، ہم سب پر۔ اس کے بعد آگے فرمایا گیا وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، کہ اللہ کے ہر نیک بندوں پر بھی سلامتی ہو۔ اس میں تھوڑا غوطہ لگائیں، ہمیں بہت ساری چیزیں ملتی ہیں۔ سب سے پہلے السلام علینا، ہم پر سلامتی ہو، وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، کہ اللہ کے ہر نیک بندے پر سلامتی ہو۔ ہم ہر نیک بندے کے لیے تشہد کی حالت میں اس پر سلامتی پیش کر رہے ہیں۔ اب میں یہاں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی بندہ ہمیں پسند ہے یا نہیں، چاہے ہم اس سے نفرت کرتے ہیں، چاہے ہم اس سے بغض رکھتے ہیں، چاہے ہماری اس سے کوئی عداوت چل رہی ہے، کوئی جھگڑا چل رہا ہے، کوئی بھی معاملہ چل رہا ہے، اگر وہ مسلمان بندہ ہے تو ہم اس مسلمان بندے کے لیے نماز کی حالت میں وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، کہ اللہ کے ہر اس نیک بندے پر بھی سلامتی ہو۔ باہر جا کے آپ جتنی اس سے نفرت کریں،
جتنی عداوت اس سے رکھیں، لیکن نماز کی حالت میں اس کے لیے آپ دعا ہی کریں گے۔ چاہے وہ بندہ مالدار ہو تب بھی اس کے لیے دعا ہوگی، چاہے وہ بندہ غریب ہو تب بھی اس کے لیے دعا ہوگی، چاہے وہ بندہ فقیر ہو تب بھی اس کے لیے دعا ہوگی، چاہے وہ بندہ گورا ہو تب بھی اس کے لیے دعا ہو رہی ہے، چاہے وہ بندہ کالا ہے تب بھی اس کے لیے دعا ہو رہی ہے، چاہے وہ ادنا ہے چاہے وہ اعلیٰ ہے، جس حالت کا بھی ہے، جس کیفیت کا بھی ہے، جس طرح کی طبیعت کا بھی ہے، جب تک ہم ان بندوں کے لیے، اللہ کے نیک بندوں کے لیے نماز میں دعا نہیں کریں گے، ہماری نماز ہی قبول نہیں ہوگی۔ وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، اللہ کے ہر اس نیک بندے پر بھی سلامتی ہو جو اللہ کی فرما برداری کرنے والا بندہ ہو۔ تو آپ اس میں اندازہ لگائیں کہ اگر ایک دن میں ایک ہی نماز کو لے لیتے ہیں، اگر کروڑاں خرباں لوگ مسلمان یعنی کہ نماز پڑھتے ہوں، تو وہ ہر وقت نماز میں ہر مسلمان کے لیے نیکی سلامتی کی دعا کر رہے ہیں، تو پھر یہ صدقہ جاریہ ہے۔ جب ہم دنیا میں زندہ رہتے ہیں تب بھی ہمیں اس کی سلامتی پہنچتی ہے، اگر کوئی نیک بندہ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تب بھی اس پر سلامتیاں پیش ہو رہی ہیں۔ تو فرمایا گیا ہر انسان کو اس چیز کا خیال کیا جائے، تو السلام علینا کہ ہم پر سلامتی ہو، وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ اور اللہ کے ہر نیک بندوں پر بھی سلامتی پیش کی جا رہی ہے۔ اس کے بعد آخری جملہ فرمایا گیا اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور میں گواہی دیتا ہوں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے رسول پیغمبر ہیں۔ ہم اس چیز کو نماز میں پڑھتے ہیں، اس کو ہم نماز کی حالت میں پڑھتے ہیں، تو ہمیں ان چیزوں کا خاص خیال رکھنا ہے کہ ہم نے نماز کو کس طرح پڑھنا ہے۔ یہ نماز میں تشہد ہے، پہلے ہم نے سب سے پہلے اقرار کس چیز کا کیا کہ پروردگار میری زبان کی عبادتیں، میری بدن کی عبادتیں، میرے مال کی عبادتیں تیرے لیے ہیں۔ پھر دوسرا جواب کیا ملا کہ تم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پیش کرو، السلام علیکہ ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ، یہ ہم سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہیں۔ حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے کے بعد ہم پر سلامتی ہو، وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ اور اللہ کے ہر نیک بندے پر سلامتی ہو، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ ہم اس کو نماز کی حالت میں پڑھتے ہیں، اس کا نام ہے تشہد۔ اگر ہم اس میں کسی لفظ میں کوتاہی کریں گے تو ہمیں اس پر گناہ ملے گا، اگر ہم اس کو صحیح طرح ادا کریں گے تو انشاءاللہ ہماری نماز اللہ کے ہاں قبول ہوگی۔